आदाब, मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आपने एक जुमला अपनी जिंदगी में बहुत सुना होगा कि हमें डैम की अशद जरूरत है। अगर डैम ना बने तो हम प्यास से मर जाएंगे, पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, ज़राअत खत्म हो जाएगी, 2025 में हमारे पास पीने को पानी नहीं होगा। ये जुमले सुने हैं हमने। कुछ अर्से पहले जब सुप्रीम कोर्ट एक खुसूसी मुकदमे के सिलसिले में दयामिर भाषा डैम बना रही थी और उसके लिए फंड जमा किए जा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि जो इस डैम पर तनकीद करेगा उस पर हम आर्टिकल 6 लगा देंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई डैम बहुत जरूरी हैं? कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खातून की एक वीडियो देखी जिसमें वो बरमला चीख चीख कर फरमा रही थी कि जो शख्स डैम के खिलाफ बात करता है वो मुल्क का गद्दार है या वो गैर मुल्की एजेंट है। वो चीख चीख कर फरमा रही थी कि हिंदुस्तान धड़ाधड़ डैम बनाया जा रहा है, अगर हमने डैम ना बनाए तो हम बंजर हो जाएंगे। इन तमाम दावों में, इन तमाम खदशात में सच्चाई कितनी है? हमने खुसूसी गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है आज डॉक्टर हसन अब्बास साहब को। हसन अब्बास भाई मिशिगन यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलॉजी में यानी आबी उमूर में पीएचडी की डिग्री के हामिल हैं। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में कई आबी मंसूबों के साथ वाबस्ता रहे हैं, डैम्स के मंसूबों के साथ वाबस्ता रहे हैं, पानी की मैनेजमेंट के साथ वाबस्ता रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये डैम्स कितना ज़रूरी हैं और अगर क्या डैम्स नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान वाकई बंजर हो जाएगा या ये सब जज्बाती जुमलेबाजियां और सियासी नारे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत बेहतर हूँ मैं, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो खैर जब से पैदा हुआ हूँ, हम कभी काला बाग सुनते हैं, कभी भाषा डैम, कभी मेहमन डैम, कभी नीलम जेलम, कभी मंगला, कभी तरबेला। हमें लगता है कि अगर ये डैम ना हो तो हम शायद तबाह हो जाएं, प्यास से मर जाएं, कुछ तबाही मच जाए। ये डैम कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए? मेरे तो ख्याल में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनसे पहले भी इंडस सिविलाइजेशन, जिसकी अभी दुनिया मिसालें देती है, हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन, वो डैम्स के बगैर बनी थी। और आज भी अगर आप वाकई सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डैम्स की कोई जगह नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी। अच्छा, आपने तो मगरबी दुनिया में भी काम किया है, आपने यूरोप में भी काम किया, आपने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया, डैम्स के साथ काम किया। आपको क्यों लगता है कि डैम नहीं हो तो बेहतर है? अगर डैम नहीं होंगे तो पानी जखीरा कहां करेंगे? अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं डॉक्टर साहब आपको, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सादा सवालात, वो सवालात भी शायद जिनके जवाब हमें आपसे पहले ही हासिल हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक आम आदमी को समझ में आने के लिए ना बहुत ही सादा सवालात करें। तो पानी जखीरा होता है ना डैम में, तो आप कह रहे हैं डैम नहीं होना चाहिए? देखिए, कुदरत ने पानी को ज़ख़ीरा करने के ना बहुत से मैकेनिज़म्स बनाए हैं, और जो कुदरत के बनाए हुए मैकेनिज़्म है ना, वो सस्टेनेबल हैं। यानी अब मुझे ये सस्टेनेबल का अगर आप मुझे वजाहत करते हैं उर्दू में इसका क्या तर्जुमा इसको होगा पायदार। पायदार। जी जी। यानी जो सारा साल गुजरने के बाद आपका बनाया हुआ सिस्टम जो है वो चलता रहता है, ख़राब नहीं होता। तो जो आपके कुदरत ने पानी को ज़ख़ीरा करने के सिस्टम बनाए हैं, पहली बात तो ये कि वो पायदार और सस्टेनेबल हैं, और दूसरे नंबर पे वो डैम्स के मुकाबले में बहुत वसी और बड़े हैं। यानी मसलन मैं आपको पाकिस्तान के जो एक ज़ख़ीरा करने के जो कुदरत के बनाए तरीके हैं, उसमें कुदरत जो है वो पानी को ग्लेशियर में ज़ख़ीरा करती है। यानी जितना पानी बर्फ़ बन के पहाड़ों पे गिरता है, वो ग्लेशियर की सूरत में वहाँ पे रुक जाता है, और जब गर्मी आती है तो गर्मी से पिघल के चलना शुरू करता है। तो यानी कुदरत उस पानी को ज़ख़ीरा कर लेती है बर्फ़ की शक्ल में। ये एक तरीका हो गया। अब अभी मैं आपको बताऊं कि जो सिर्फ हंजा वैली के ग्लेशियर हैं, उनका जो एक एस्टिमेटेड वॉल्यूम है वो तकरीबन 800 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा है। आपका एक जो बहुत बड़ा आप सोच के डैम बनाते हैं वो 8 मिलियन का भी नहीं होता। यहाँ पे 800 की बात हो रही है। ये कुदरत का अपनाया हुआ ज़ख़ीरा। दूसरा जो तरीका हमारे खिते में या इंडस में पानी को ज़ख़ीरा करने का कुदरत ने बनाया है, वो है आपका ज़ेरे ज़मीन पानी। और जो
दरिया सिंध का ज़ेर ज़मीन पानी का निज़ाम, जिसको हम इंडस एक्वेफर कहते हैं, उस जैसा निज़ाम पूरी दुनिया में कुदरत ने कहीं नहीं बनाया। यानी ये दुनिया का, यानी जो हाइड्रोजियोलॉजी की दुनिया है, उसमें इस निज़ाम को हाइड्रोजियोलॉजी का अजूबा माना जाता है। यानी ये वो निज़ाम है जिसके बीच में तकरीबन 3000 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो ज़ख़ीरा हुआ है। यानी आपने करना भी नहीं है, वो ज़ख़ीरा हुआ है। अभी जो पिछले जो डैम और नहरें और ये सारी चीज़ें बना के जो हमने इंजीनियरिंग की है, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि वो ज़ख़ीरा जो हमारा था ज़ेर ज़मीन पानी का, इंडस एक्वेफर का, वो आलूदा हो गया। और आलूदा भी थोड़ा सा नहीं हुआ, उसमें तकरीबन 2500 जो आपका मिलियन एकड़ फुट है वो इस वक्त मुख्तलिफ तरह की आलूदगी का शिकार है। लेकिन अभी भी 500 मिलियन एकड़ फुट आपका बिल्कुल नीट क्रिस्टीन क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर आपके इस ज़ख़ीरे में मौजूद है। तो अगर आप उस 500 मिलियन एकड़ फुट के ऊपर तवज्जो दें कि भाई ये ज़ख़ीरा बना बनाया है, इसके बीच में पानी भी है, तो हमने सिर्फ यहाँ से पानी निकालने का एक सिस्टम लगाना है और उसको हमने यूज़र एंड पे लेके जाना है। जो जिन जिन लोगों को पानी की ज़रूरत है उधर तक हमने पहुँचाना है, शहरों में पहुँचाना है, खेत में पहुँचाना है, जिस तरह से भी पहुँचाना है। तो आपने सिर्फ उस एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है जो उस नीट क्लीन साफ सुथरे पानी को निकाल के तो ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे। उसके लिए और इस सिस्टम के बीच में डैम की कतन भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बड़े-बड़े डैम बनाने का सोचते हैं, तो उसमें क्या है कि वो कोई 4 मिलियन एकड़ फुट पानी इकट्ठा कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, हद नहीं तो कोई 8 कर रहा है। और उसकी जो कॉस्ट है, वो टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रन कर रही है। यानी अगर आप इस कॉस्ट का 1/10 भी एक्वाफर मैनेजमेंट पे लगाएं, तो आपकी प्रॉब्लम्स पायदार तरीके से यानी सस्टेनेबली हमेशा के लिए हल हो जाती हैं। अभी देखें ये डैम की तो लाइफ है। आपने मंगला बनाया, बहुत बड़ा डैम था, 40 साल नहीं गुजरे थे आपको उसकी दीवारें ऊंची करनी, क्योंकि डैम जो है वो मिट्टी से भर गया था। तरबेला आपका 40% मिट्टी से भर चुका है। अब कह रहे हैं कि हम जामिर बादशाह बनाने जा रहे हैं, उससे तरबेला की लाइफ 35 साल बढ़ जाएगी। मुझे बताएं 35 साल के बाद क्या करेंगे? तो ये तो पायदार प्रोजेक्ट नहीं है ना। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हम देखें, हमें तो बताया गया है कि जो काला बाग डैम के खिलाफ बोलते हैं या जो भाषा डैम के खिलाफ बोलते हैं, हमारे तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो गद्दार है, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये आर्टिकल 6 की बात उन्होंने उस वक्त की थी जब ये इन्होंने डैम फंड के बारे में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो हमारी मुखालफत करेगा हम उस पर जो है वो आर्टिकल 6 के तनाजुर में उसकी मुखालफत को देखेंगे। तो लेकिन ऐसा वो कर नहीं सके क्योंकि ये मुमकिन भी नहीं था, और ना ही इस तरह से जो है वो आप धमकियां दे के तो लोगों को एक ऑल्टरनेट ओपिनियन देने से रोक सकते हैं। मैं देखिए जी, मैं ना डैम के हक में हूँ ना डैम के खिलाफ हूँ। डैम एक टूल है, एक मैकेनिज्म है जो वाटर मैनेजमेंट पर बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, अभी भी हो रहा है। अब जब आप वाटर मैनेजमेंट का कोई टूल आपने अप्लाई करना है तो उस टूल के बैक एंड पे पहले तो कोई प्रॉब्लम होगी ना, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के लिए के हल के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट या एक टूल क्रिएट कर रहे हैं, और फिर आप जो भी मैकेनिज्म या टूल आप क्रिएट कर रहे हैं क्या उसके ऑल्टरनेट्स हैं, और अगर उसके ऑल्टरनेट्स हैं तो उनका क्या कंपैरिजन है, और कंपैरिजन से आपको ये पता चलेगा कि भाई क्या यही सबसे बेहतर हल था या इससे बेहतर हल मौजूद थे। तो मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, आपने डैम बनाना है, बनाएं, बड़े शौक से बनाएं, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि जो आपके मुतबादिल हल हैं वो कौन कौन से हैं। मसलन मैंने अभी बात की है कि ग्लेशियर में स्टोरेज है, एक्वेफर में स्टोरेज है, डैम के मुकाबले में बहुत बड़ी स्टोरेज है। आप कहते हैं जी डैम में हमारा टोटल 30 दिन का पानी स्टोर होता है पूरे साल में। एक्वेफर में आपका 3 साल का पानी स्टोर होकर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ग्लेशियर्स में आपका 10 साल का पानी स्टोर होकर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जो पानी स्टोर होकर पड़ा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें कि हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है, या हमने छोटी सी एक मामूली सी स्टोरेज जिसने 30-40 साल से ज़्यादा नहीं चलना, उसके ऊपर हम अपने पूरे मुल्क के रिसोर्सेज लगा के अपने आप को कर्जों में डबो दें और नस्लों पे नस्ल दर नस्ल हम वो कर्जे पे करते रहें, और वो कर्जे अभी ख़त्म नहीं हुए और डैम ख़त्म हो गए। तो मतलब है ये एक देखने वाली बात है ना
کہ آپ کے پاس جو آلٹرنیٹ ہے وہ آلٹرنیٹ سولوشن جو ہے اس مقابلتاً اس کا جب آپ تقابلی جائزہ لیتے ہیں دونوں چیزوں کا تو اس میں کیا فرق ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ جی جو چیز بہتر ہے وہ کریں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ ڈیم کون سے ملکوں میں بنائے جاتے ہیں؟ یہ ڈیم ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے جی ڈیم کی جو ہے نا ضرورت، اس کے بارے میں میرا ایک اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ یہ جب 20ویں صدی شروع ہوئی نا تو اس میں ہمارے پاس گیسولین پاور سے بڑے بڑے انجن بننے شروع ہو گئے. پہلے وہ سٹیم انجن ہوتے تھے، وہ کافی کمبرسم ہوتے تھے، پھر یہ انٹرنل کمبشن انجن بن گیا. اس نے ہم نے فزیکل پاور بہت زیادہ دے دی، بہت زیادہ اس نے ہمیں طاقت مہیا کر دی. جو پہلے مسل پاور سے اور اس سے جانور کی پاور سے آپ کرتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ گیسولین انجن کی پاور آ گئی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ پاور الون از ناٹ دی سولوشن. صرف طاقت کا حاصل کر لینا حل نہیں ہے مسائل کا، اس کے ساتھ آپ کے بیچ میں وہ ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس طاقت کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکیں. اور ظرف کے ساتھ آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس طاقت کو اپنے علم کے حساب سے استعمال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ظرف نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو آپ اس طاقت کا بے دریغ استعمال کریں گے جس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے پاس تو صرف جو ہے نا یہ میں مطلب ہے کہ جو پسماندہ اکانومیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ پسماندہ اکانومی میں جس طرح کی ہماری تھی 1960 کی دہائی میں، ہمیں گیسولین ڈریون انجن کی پاور مل گئی اور دوسری پاور ہمیں قرضے کی مل گئی، بورڈ منی. تو یہ جو دو پاورز تھیں، بورڈ منی اور گیسولین انجن، ہمارا جو نالج تھا وہ اس لیول پہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں چیزوں کو سیفلی ہینڈل کر سکے. تو ہم نے ایک پاور وی ڈڈ ناٹ ہینڈل دی پاور سیفلی، اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. اور ابھی بھی ہم اسی طاقت کے نشے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پاور آ گئی قرضے کے پیسے سے، ہمارے پاس پاور آ گئی مشین سے، مشین اور قرضے کی پاور ملا کے ہم پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام شروع کر دیتے ہیں جو ایکچولی سسٹینیبل نہیں ہوتا. اچھا تو لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جی ایوب خان کے دور میں، ابھی اپنے 60 کی دہائی کا ذکر کیا، ساری ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے، سارے ڈیم ہی ایوب خان کے دور میں بنے ہیں. دیکھیے اس کے دور میں یہ چیزیں بنی تو ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ اسی دور میں ساری ترقی اور اسی دور میں سب کچھ ہوا. آپ دیکھیے اسی دور میں ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کے بیج بوئے گئے، اور پھر ان کو جب وہ بیج نکل کے پودے بنے تو ان کو خوب ان کی آبیاری ہوئی. یہ بھی سارا اسی دور میں ہوا. دیکھیے ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کنکریٹ کے جو ہے نا اسٹرکچر کھڑے کر دیے. آپ اگر اس ترقی کو کرتے ہوئے اپنی جو قومی یکجہتی ہے، نیشنل انٹیگریشن، آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکے اور آپ کی حکومت ختم ہونے کے 3-4 سال کے اندر اندر آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں. وہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. مطلب ہے قرضہ، میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ نے قرضے لیے اور آپ نے کہا کہ جی میں امیر ہو گیا ہوں. ہم وہ قرضے پے کر رہے ہیں. اس وقت لگا لوگوں کو کہ ترقی ہو رہی ہے، اب کہتے ہیں جی ترقی نہیں ہو رہی. اب لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ قرضوں سے ہو رہا تھا. اور اس میں ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں نا پوسٹ ورلڈ وار، کولڈ وار، اس ٹائم پہ آپ آئیں تو پاکستان اور ہندوستان اور چین یہ تقریباً ساتھ ساتھ آزاد ہوئے تھے. ہندوستان پاکستان کی آزادی میں 1 دن کا فرق ہے، اور چین جو ہے وہ 2 سال بعد 1949 میں وہ بھی آزاد ہو گیا. یہ پوسٹ ورلڈ وار ایرا تھا، اور اس کے بیچ میں بڑی تیزی سے 2 بلاک بن کے اپنے اپنے حوالی اکٹھے کر رہے تھے. کمیونسٹ بلاک تھا اور کیپٹلسٹ بلاک تھا. بیسیکلی رشیا اور امریکہ تھے، اور اس میں وہ اتحادی بنا رہے تھے. لیلینتھل تھا جس نے بیسیکلی انڈس واٹر ٹریٹی کا اور وہ سارا پلان وغیرہ پیش کیا تھا. لیلینتھل نے پاکستان وہ ہندوستان پاکستان آیا تھا 1951 میں. اس نے آرٹیکل لکھا کہ آر وی لوزنگ انڈیا، اور اس میں اس نے کہا کہ آرگیو اس نے یہ کیا کہ چین آزادی کے فوراً بعد کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا. اگر انڈیا بھی کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا تو کولڈ وار میں یہ ہمارا اتحادی نہیں رہے گا، اور ایشیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا ملک کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا. انڈیا دوسرا بڑا ملک ہے. انڈیا کو ہر صورت میں ہم نے کمیونسٹ بلاک میں نہیں جانے دینا.
پھر اس نے دوسرا آرٹیکل لکھا another کوریا، وہ اس نے پاکستان کے بارے میں لکھا کہ پاکستان کو کشمیر کی پلیبیسائٹ کے لیے زور نہیں لگانا چاہیے. اس نے اس قسم کے ریڈیکیولنگ مطلب ہے کہ ذلت آمیز الفاظ کا اس نے استعمال کیا اپنے مضمون میں کہ کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر از ناٹ دی سولوشن ٹو دی پرابلم. یعنی جو حق خود ارادیت کی بات ہم نے کی، پلیبیسائٹ کی بات کی، اس کو اس نے کاؤنٹنگ نوزز یا ناک گننے سے تشبیہ دی. یعنی یہ اس نے اس پوری قرارداد کا اور ہمارے اس موقف کو اس نے اس کی تصحیح کی اور اس نے کہا کہ پاکستان کو کشمیر کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ انڈیا کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس کے بعد میں وہ پلان پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ان کا پانی کا مسئلہ ہے ہندوستان پاکستان کا، نہ تو یہ پولیٹیکل ہے نہ یہ ریلیجیس ہے، یہ تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اس لیے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک سائڈ پہ ہو جائیں. اس مسئلے کا حل فائنینشیل پلانرز اور انجینئرز بیٹھ کے نکالیں گے. اور ہم نے یہ بات تسلیم کر لی. ہمارے جو آج بھی کرتا دھرتا ہیں واٹر مینجمنٹ کے بڑے بڑے محکموں کے سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیلینتھل کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. جبکہ آپ کا جو یہ پورا انڈس واٹر سسٹم جو اس کے بیچ میں پلمنگ کی گئی ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ملا کے، وہ پوری کی پوری کولڈ وار کا ایجنڈا سرو کر رہے تھے. آپ تو واٹر مینجمنٹ کر ہی نہیں رہے تھے. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کسی دریا کو بند نہیں کیا گیا. ایون جس وقت بڑے بڑے ڈیم اور حماقتیں ہوئی دنیا میں، جو کہ اب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اتنے بڑے انوائرمنٹلی ڈسٹرکٹیو پروجیکٹ نہیں کرنے چاہیے، اس ٹائم پہ بھی کبھی کوئی دریا مکمل بند نہیں کیا گیا. ادھر ایک نہیں 3 دریا بند کر دیے گئے. وہ دریا بند کرنے والوں میں کون تھے؟ وہی یہی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے جو بیسیکلی کولڈ وار کا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے. ان کے ساتھ لیلینتھل جیسے ایڈوائزرز تھے. اور لیلینتھل کی ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، لیلینتھل ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دریاؤں کو ڈیوائیڈ کر دو، صلح کر لو اور مشورے دے رہا ہے. اور لیلینتھل کی اپنی کمپنی ان پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے جو انڈیا میں پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا. لیلینتھل کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ برٹش میموائرز میں لکھا گیا، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، یہ ہم برٹش کی نئی آزاد ہوئی کالونی تھے، تو یہ چیزیں وہاں پہ بھی جاری تھیں. تو انہوں نے لکھا کہ بھائی لیلینتھل صاحب کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں. لیلینتھل صاحب لزارڈ فرارس کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے، اور لزارڈ فرارس جو ہے وہ ورلڈ بینک کا کنسلٹنٹ تھا، انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ تھا. تو یہ جب آپ ہسٹری کو پورا سیاق و سباق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو پلیئرز تھے جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ اس نے آ کے سولوشن دیا، وہ ہاں لیکن حسن کون، بھائی اس کے اپنے کیا حسن بھائی انڈیا بھی تو بنا رہا ہے بہت سارے ڈیمز کشمیر کے علاقے میں اور اوپر جو متنازع علاقے ہیں. تو پھر تو ہمارے یہاں یہ ہوگا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پاکستان میں ڈیم نہ بنائیں، انڈیا بنا رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں انڈیا ڈیم بنائے؟ میں دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو انڈینز ہیں انہوں نے کون سی انوویشن کی ہے واٹر مینجمنٹ میں جس کی دنیا مثال دیتی ہے؟ نہ تو وہ واٹر کے لیڈرز ہیں، نہ وہ ڈیم کنسٹرکشن کے لیڈرز ہیں. انہوں نے تو وہ یہ برٹش نے کنسیو کیا تھا باگھا ڈیم. تو انہوں نے جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم باگھا ڈیم بنائیں گے، جس کے اوپر ہمیشہ سے جب یونائٹڈ انڈیا تھا بیفور پارٹیشن، تو اس وقت سندھ کی طرف سے آبجیکشنز آتی تھیں کہ اس طرح کے آپ اپ اسٹریم پروجیکٹس نہ کریں. تو انہوں نے پھر کہا کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب سندھ ہمارا پروونس نہیں ہے، اس لیے ہم بنائیں گے اور سندھ کے آبجیکشنز کو ہم خاطر میں نہیں لائیں گے. اب یہ پاکستان کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کا اور اپنے اس خطے کا دفاع کرے جو خطہ اس نے بڑے شوق سے اپنے بیچ میں ضم کیا تھا. تو اس وقت انڈیا کے پاس تو ایکسپرٹیز ہی نہیں تھی کہ وہ ڈیم کھڑا کر سکیں. اس وقت امریکن کمپنیز آئیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑی بڑی کانکریٹ پور کی ہے، ہم نے ہوور ڈیم پور کیا ہے، تو یہ ڈیم ہم آپ کو پور کر دیتے ہیں یہاں پہ. تو کانکریٹ پورنگ کے لیے یو ایس کمپنیز آ گئی وہاں پہ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بنائیں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو جو انہوں نے ڈیم بنائے ہیں اس کے پیچھے کتنی کنٹروورسیز ہوئی ہیں، کتنی سول موومنٹس چلی ہیں، کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اور ان کی جو ہسٹری ہے ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا. اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ڈیم کے خلاف ہوتے کہ لوگوں نے بات کی، تو یہ تو پھر ہمارے وہ ایجنڈا بھی نہیں آتا، تو ہم اس چیز کو لائم لائٹ میں نہیں لے کے آتے. یعنی یہ نیچے انہوں نے گجرات وغیرہ اور آگے پیچھے انہوں نے جو انڈس کے علاوہ ان کے ریور سسٹمز ہیں ان کے اوپر انہوں نے ڈیم بنائے ہیں، لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے،
اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو ڈیم کنسٹرکشن ہے نا وہ تیسری دنیا میں کرنا آسان ہے اور ایڈوانس ملکوں میں کرنا آج کل بہت مشکل ہے. تیسری دنیا میں آج بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں جس میں لوگ آزاد نہیں ہیں. آزاد کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے. آج بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. آج بھی لوگوں کو ڈیم فنڈ کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. آج بھی واٹس ایپ اور اس طرح کی جو ہے نا کمپینس چلا کے تو لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جی 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. یعنی ایسی ایسی نان سائنٹیفک باتیں آج بھی اس سوسائٹی میں جو ہے وہ کامیابی سے کر دی جاتی ہیں, ہندوستان ہو یا پاکستان. ابھی میں نے اور بیک اینڈ پہ کون ہے؟ حسن بھائی میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھیں کہ اگر پانی نہیں آیا, اگر ہم نے ڈیم نہیں بنایا, اگر ہم نے پانی نہ روکا اوپر, تو یہ جتنے لوگ شور مچا رہے ہیں آج ڈیم کے خلاف, یہ سندھ والے اور یہ دیگر, یہ سب پیاس سے مر جائیں گے, پیاسے مر جائیں گے. یہ اصل میں بھارت کے ایجنٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پانی نہ رہے. دیکھیے جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو دیکھ کے میں آپ کو بتاؤں, یہ جب ڈیم بنتا ہے نا اس کے پیچھے ہوتے ہیں انٹرسٹ گروپس. ٹھیک ہے, انٹرسٹ گروپ وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کولڈ وار کا ایجنڈا لے کے آئے, اور اس کے بعد میں سیکنڈ جو انٹرسٹ گروپ تھا وہ اکنامک ایجنڈے والا تھا. فائنینسرز نے بھی پیسہ اچھا مزے کی بات ہے, پچھلی دفعہ جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی حسن بھائی, تو اس کے بعد میں نے ایک بڑا ایک اچھا تجربہ کیا, وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص ڈیم بنانے والا یا اس کا حامی ملتا تھا تو میں اس سے کہتا تھا اچھا ایک مجھے صرف 2 یا بلکہ ایک وجہ بتا دو جس کے لیے آپ کو ڈیم درکار ہے. پانی ذخیرہ کرنا ہے تو ویسے ذخیرہ ہو جاتا ہے, بلکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا اگر بجلی بنانا ہے تو اس سے بجلی بنانے کے تو بہت آسان طریقے موجود ہیں. تو مزے کی بات ہے, یہ پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ڈیم بنانا کیوں ہے لیکن بنانا ہر شخص چاہتا تھا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. بہت بڑا پوائنٹ آپ نے ہٹ کیا. دیکھیے یہ بات تو کر ہی نہیں کہ ڈیم بنانا کیوں ہے, یہ صرف کہہ رہے ہیں جی ڈیم بنانا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے ایک اپنی پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس پرابلم کو سامنے رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس پرابلم کے لیے میرے پاس A B C D یہ 4 سولوشنز ہیں, ان چاروں سے میں یہ پرابلم سالو کر سکتا ہوں, ان میں سب سے بہتر کون ہے. تو سیدھی سی بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ دانش مصطفیٰ ہمارے دوست ہیں, وہ بھی اکثر بڑی مزیدار باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا لکھا کہ ہمارے لوگوں کو ڈیم کی ڈیبیٹ سے پہلے جغرافی پڑھنی چاہیے. اور اس کا تجربہ مجھے اس طرح سے ہوا کہ میرے ایک دوست ہیں لاہور میں رہتے ہیں, تو وہ بھی اسی طرح سے انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کو پتہ نہیں لاہور میں پانی کے کیا حالات ہیں, آپ ڈیم اپوز کر رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ نقشے پہ دیکھیں, یہ ڈیم بننے کے بعد بھی اس ڈیم سے لاہور میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آ سکتا. اور جب میں نے ان کو نقشے کے اوپر سمجھایا تو بڑے مایوس ہوئے. انہوں نے کہا اچھا تو کالا باغ ڈیم یا دیمر بادشاہ ڈیم سے لاہور میں پانی نہیں آئے گا. میں نے کہا نہیں جی یہ پانی لاہور کی طرف آ ہی نہیں سکتا. تو وہ بڑے مایوس ہوئے. اسی طرح سے جو لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دیمر بادشاہ ڈیم جب گلگت میں کھڑا ہوگا تو کراچی میں پانی کے مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی ہمارے لوگوں کو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ان ملکوں میں ابھی بھی ڈیم لابنگ کرنا آسان ہے, کیونکہ لوگوں کو آپ پبلک اوپینین کو آسانی سے مس گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اب ذرا ٹیکنیکل بات, کالا باغ ڈیم کیوں بننا چاہیے یا کیوں نہیں بننا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیوں بننا چاہیے, مطلب مجھے تو اس کی کوئی ریزن نہیں نظر آتی. وہی بات وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سے بجلی بنے گی. مطلب جو 2 ریزنز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں سے بجلی بنے گی, اس میں سے نہریں نکلیں گی, اس میں پانی سٹور ہوگا, یہ سیلاب کو روکے گا. ٹھیک ہے, ڈیم سیلاب کو نہیں روکتے. مثلا میں آپ کو مزے کی مثال دیتا ہوں. ابھی اس سال اگست کی ایک وہ تصویر تھی, وہ میں نے اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کی تھی, شاید ٹویٹر پہ بھی شیئر کی تھی. وہ ایک سٹوری کے اوپر تھی. دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 3 گارجز جو چائنا نے حال ہی میں کمپلیٹ کیا, اس کے جسٹ ڈاؤن سٹریم میں وہ ایک ٹاؤن ہے بالکل ڈیم کے نیچے, وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. اس کی گھر, سڑکیں, دکانیں, مارکیٹیں سب پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. اور یہ ابھی وہ ڈیم بنا, ابھی اس کو جو ہے وہ 10 سال نہیں ہوئے, اور اس کے جسٹ نیچے والا جو شہر ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے سیلاب سے. تو اگر 3 گارجز ڈیم اپنے نیچے والے شہر کے بیچ میں سیلاب نہیں روک سکتا, تو یہ تو ایک وہ منطق ہے جو آپ بولتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. 1992 کی واپڈا کی 1992 میں جو ہمارے فلڈز آئے تھے جس میں
मंगला के गेट खोल दिए गए थे और झेलम शहर डूब गया था और 1000 के करीब लोग जो हैं वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे थे। उसके ऊपर वापडा की अपनी लिखी हुई रिपोर्ट जो मेरे ख्याल में 1994 में पब्लिश हुई थी, उसमें वापडा खुद लिखता है कि जो पाकिस्तान के 2 बड़े डैम हैं मंगला और तरबेला, ये फ्लड प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। अगर कोई फ्लड प्रोटेक्शन होती है तो वो इंसिडेंटल है। अब जब ऑफिशियल रिपोर्ट की बात आती है तो वापडा खुद लोगों को बताता है कि ये डैम फ्लड प्रोटेक्शन के लिए ना बनाए गए हैं, ना कर सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने मार्केटिंग करनी होती है तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि सैलाब रुक जाएंगे। फिर बात वो कहते हैं नहरें इसमें से निकलेंगी। भाई हमें नहरों की जरूरत क्या है? आपके पास पहले इतना बड़ा नहरों का नेटवर्क है जिसके बीच में आपसे पानी पूरा नहीं हो रहा। आपकी जो नहरें बनी हुई हैं उनमें टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा। आप कहते हैं मैं 2 नहरें और बनाऊंगा, 4 नहरें और बनाऊंगा। भाई जो है आप उधर तो मैनेज कर लो। आपके पास जो है इस वक्त तकरीबन लगभग 41 के 42 मिलियन एकड़ जो जगह है वो कैनाल कमांड्स के अंडर है। वो तो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, नया आप बनाने के पीछे दौड़ रहे हो। फिर अच्छा, जहां तक बिजली का ताल्लुक है तो अगेन उसके भी अभी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो जरूरत नहीं है कालाबाग डैम की। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब के जब पाकिस्तान बना था डैम्स नहीं थे कुल, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो डैम के लिए जोर दिया जाता है, पाकिस्तान में वैसे भी जो पानी इस्तेमाल होता है उसका बड़ा हिस्सा ज़राअत या एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। जब 1947 में पाकिस्तान बना या हिंदुस्तान की तकसीम हुई उस वक्त कितने डैम थे? यानी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उस वक्त ज़राई रकबा वो कम होना चाहिए था और डैम बनाने के बाद ज़्यादा होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि डैम बनाने से ज़राई रकबा तब्दील होता है। तो क्या उस वक्त ज़राई रकबा कितना था और अब कितना, और हमने कितना बढ़ाया है इस बीच में? देखिए जी 1966 में आपका पहला डैम बना था, ठीक है। ये जो आपका मंगला है 1966 में ये मतलब है कि आपके सिस्टम में आया था। आप 1966 का अपना ज़राई रकबे का मैप उठाएं, इरिगेशन का मैप उठाएं उसमें, और आज 2020 का मैप उठाएं उसमें मेरे ख्याल में 2% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। 1966 में आपका ये पूरा सिस्टम बगैर डैम के चल रहा था और अब आपका ये क्लेम है कि ये सिस्टम बगैर डैम के चल ही नहीं सकता। वापडा का अपना डेटा मैंने एनालाइज किया कि मंगला और तरबेला हर साल कितना पानी जो है वो रोकते हैं और उसके बाद में जब दरियाओं में पानी कम होता है तो कितना पानी छोड़ते हैं, जो कि अगर ना रोकते तो आगे निकल जाता। आप मतलब है कि मैं सरप्राइज हुआ ये देख के कि जो इन डैम्स की जो जो कंट्रीब्यूशन है वो 7 से 8% है टोटल, नॉट मोर देन 7 to 8%। यानी आपका तकरीबन 93 to 98% जो है, सॉरी 93 to 95% जो है वो आपका रकबा आज भी रन ऑफ द रिवर पे चल रहा है। क्योंकि ये जो आपके अंग्रेज के ज़माने के कैनाल कमांड्स बने थे, बैराजेस बने थे और डाइवर्जन कैनाल्स बनी थी, ये सारे का सारा डिज़ाइन रन ऑफ द रिवर पे था और आज भी आपका सिस्टम 95% रन ऑफ द रिवर पे ही चल रहा है। डैम की कंट्रीब्यूशन तो 6-7% से ज़्यादा नहीं जाती किसी भी अच्छे साल में। और अगेन वापडा का डेटा ये कहते हैं कि जिस साल ज़्यादा पानी आ गया उस साल डैम रोक लेंगे, फिर अगले साल बारिशें कम होंगी तो डैम से हमें पानी मिलेगा। आपके किसी भी बड़े डैम ने, मंगला और तरबेला, वापडा का डेटा मैं अगेन उठा के ये बात करता हूँ, आपका कोई एक साल अभी तक पिछले 40-50 साल जो ये डैम्स के हैं इसमें कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें डैम ने पानी एक साल का रोक के अगले साल में रिलीज किया हो। वो गर्मियों में रोकते हैं, सर्दियों में रिलीज कर देते हैं, दैट्स इट। और जो सर्दियों में रिलीज करते हैं वो आपका जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसका 10% भी नहीं होता, 10% से भी कम होता है। तो इतनी ज्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जिसके कर्जे अभी तक हमसे नहीं उतर रहे नस्ल दर नस्ल, अगर वही इन्वेस्टमेंट आपने इरिगेशन एफिशिएंसी पे की होती, यानी आपका जो तरीका है खेत को पानी देने का उसमें तकरीबन 90% पानी तो ज़ाया हो जाता है। आप फिरौन के ज़माने की या उससे भी पहले मेसोपोटामिया के ज़माने की फ्लड इरिगेशन वाला मेथड आपने लगाया हुआ। अगर आपने इरिगेशन एफिशिएंसी की तरफ इन्वेस्टमेंट्स की होती, फार्मर को एजुकेट किया होता और अच्छी टेक्नोलॉजी फार्मर को दी होती, तो आज फार्मर आपका जो है वो उसको पानी के मसाइल भी ना होते, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होता और प्रोडक्शन भी हमारी ज़्यादा होती और पानी तकरीबन
कम अज़ कम भी 50 गुना कम इस्तेमाल हो रहा होता। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन ऑफ फार्मर और इरिगेशन एफिशिएंसी की तरफ जाती है, तो आपका तो जितने आप ये डैम बना रहे हैं उससे 6, 7, 8 गुना पानी आप सिर्फ अपनी नहरों में से बचा सकते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ गलत हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया सिंध का। सिंध में जी, और ख़ास तौर पर जो जनूबी इलाका है सिंध का, बदीन, ठट्ठा, केटी बंदर, किसी दौर में ये सिंध का बहुत जरखेज़ इलाका हुआ करता था, और अब वो पूरा इलाका, ख़ासतौर पर केटी बंदर का इलाका, वो सेम और थोर से तबाह हो चुका है, चूँकि समंदर। जी, जी। तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि जो जो डैम हैं, यहाँ से अगर हम ये पानी ना रोकते तो ये पानी ज़ाया हो जाता। तो ये जो अगर दरियाओं को खुला जी, छोड़ जी। दिया जाए तो क्या पानी ज़ाया हो जाता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया है। वो जो लिलियंथल साहब का मैंने ज़िक्र किया ना, वो लिलियंथल साहब को तो सब लोग पता नहीं खुदा मानते हैं कि देवता मानते हैं, क्या मानते हैं। लिलियंथल साहब फरमाते हैं अपने उन्हीं आर्टिकल्स में कि जो पानी दरिया में चल रहा है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जो पानी समुद्र में पहुंच गया वो ज़ाया हो गया। ये लिलियंथल साहब का मंतक है। लिलियंथल साहब ना तो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, ना इंजीनियर है। लिलियंथल साहब एक लॉयर है, ठीक है, और वो ये हाइड्रोलॉजी के ऊपर अपना ओपिनियन दे जाते हैं। और पाकिस्तान के सारे वाटर मैनेजर इस चीज़ के उस हाथ में पकड़ के तो इस चीज़ का डंडोरा पीट रहे हैं कि समुद्र में पानी गिर गया तो ज़ाया हो जाएगा। अब मैं हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ, और हाइड्रोलॉजिस्ट में जो आप बिल्कुल पहला जो बेसिक कोर्स करते हैं ना, उसमें एक वो चीज़ हमें पढ़ाते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को समझ आएगा। उसका मोटा मोटा मतलब ये है कि एक सिस्टम है आपका पानी का, उसमें जितना पानी आ रहा है, यानी कुदरत उसमें पानी लेके आती है, कुदरत उसमें से पानी निकालती है। जितना पानी आया, फर्ज कर हम 1 साल की बात करते हैं, जितना पानी आया और जितना पानी निकल गया, उसमें जो फ़र्क है वो आपकी स्टोरेज है। यानी अगर आपकी नेचुरल स्टोरेज, आर्टिफिशियल स्टोरेज जो भी आपने बनाई हुई है, पानी अगर ज़्यादा आया और कम निकला तो इसका मतलब है आपकी स्टोरेज में भर गया। अगर कम आया और ज़्यादा निकला, इसका मतलब है कि ज़्यादा जो निकला वो आपकी स्टोरेज में से निकला है। तो आपकी जो स्टोरेज है ना वो चेंज हो जाती है। इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अब इसमें ये मास बैलेंस है बेसिकली। ये मास बैलेंस है कि कितना मास आया और कितना निकला। और पानी के साथ जो मास है वो सिर्फ पानी नहीं है, पानी के बीच में रेत और मिट्टी है, वो भी मास है। पानी के बीच में जो सॉल्ट्स हैं, नमकियात जो डिजॉल्व हुई होती हैं, वो भी मास है। अब अगर हम लिलियंथल साहब की बात मान लें कि जो पानी आ गया हम उसको समुद्र में ना जाने दें, तो इसका मतलब है कि बतदरीज हमारा जो सिस्टम है या जो हमारा लैंडस्केप है उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है जितना आ रहा है हम उसको उतना नहीं निकलने देते तो वो लैंडस्केप में भरना शुरू हो जाएगा। हमने रोक जो लिया उसको, हम तो हमारा ख्याल था ज़ाया हो रहा है, हमने उसको रोकना शुरू कर दिया। अब उसने कहीं तो जाना ना। उसने इस रोकने ने आपके पूरे लैंडस्केप में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट की है। फिर पानी के जब निकलता है समुद्र की तरफ, वो अपने साथ सिर्फ पानी लेके नहीं निकलता, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स भी होते हैं जो पूरे मॉइस्चर में से, पहाड़ियों में से निकल के उसके बीच में आ रहे होते हैं। अब अगर आपका पानी रुक गया तो वो सॉल्ट्स भी रुक गए। इसका मतलब है कि आपके लैंडस्केप के बीच में सैलिनिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी सैलिनिटी की प्रॉब्लम शुरू होगी। तीसरी चीज, उसके बीच में जो रेत और मिट्टी होती है। अब रेत और मिट्टी का मैकेनिज्म यह है कि वो पहाड़ों से रेत और मिट्टी का वो डिसलॉज होके पानी में चलना शुरू करती है और आके डेल्टा के ऊपर बैठना शुरू कर देती है। अब क्योंकि पानी नहीं जा रहा, तो वो रेत और मिट्टी जो ऊपर से डिसलॉज हुई पहाड़ों से, उसने कहाँ जाना है? वो आपके डैम में बैठ रही है, वो आपकी नहरों में बैठ रही है, वो आपके दरियाओं में बैठ रही है। और जहां पे वो बैठती थी वो सिंध का डेल्टा था जिसका आपने जिक्र किया, जो केटी बंदर था, बदीन था, टट्टा था, ये जगह थी। इधर आके वो मिट्टी बैठती थी, इधर उसने बैठना बंद कर दिया। अब नतीजा क्या हो रहा है कि जहां पे मिट्टी बैठती थी उस इलाके को समंदर खा रहा है और खाता चला जा रहा है। आपके डैम बड़े बड़े भी बना के तो आप 30 साल 40 साल के बाद आप कहते हो कि जी अब इसमें मिट्टी भर गई, अब इसकी दीवारें ऊंची करो। अच्छा, इसमें मिट्टी भर गई, इसके पीछे एक और डैम बना दो। ठीक है, इसी तरह से हर साल आपका महकमा जो है इरिगेशन, वो नहरें साफ कर करके, खल सफाई कर करके जो मर जाता है, उसके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा लगता है। ठीक है,
آپ کے براج جو ہے وہ پیچھے چوک ہوئے ہیں. آپ کے سکھر براج کے میرے خیال میں 20% گیٹ بند ہو گئے ہیں سلٹ کی وجہ سے. تو یہ سارے پرابلم آپ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بیسک سائنس کو وائلیٹ کیا. آپ نے ایکویشن آف کنٹینیوٹی کی خلاف ورزی کی ہے. اور ابھی بھی اس وقت بھی مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے آپ جو ہے نا نامور کنسلٹنٹس لے آتے ہیں. جناب یہ فلانا انٹرنیشنل کمپنی ہے امریکہ میں بیسڈ ہے, یہ فلانا کنسورشیم ہے یورپ اور جاپان میں بیسڈ ہے, فلانی, اور بڑے بڑے نام آپ لے آتے ہیں. لیکن آج تک آپ نے کبھی ان ترلے خان ناموں میں کسی نام کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ آپ ایکویشن آف کنٹینیوٹی کی وائلیشن کر رہے ہیں اپنے لینڈسکیپ میں؟ آپ بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی, پوری دنیا سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. جب آپ ایک بیسک سائنس جو سسٹینیبلٹی کا پہلا لیسن ہے آپ اسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس گلوبل کمیونٹی کا حصہ ہوں جو ایک رسپانسبل سٹیزن شپ کے تحت اس پلانٹ کو سسٹینیبل بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اچھا لیکن آپ تو بلکہ بلینز آف ڈالر ختم کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی تو بتائیے نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیم پانی لاک تو کرتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے, تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریائے سندھ تو بالکل مٹی ہو گیا, پانی ہے ہی نہیں ہے نیچے. تو یہ لگتا ہے جیسے کوئی ایک چھوٹی سی نہر بن گئی ہے. پہلے ہم جب دیکھتے تھے تو بہت پانی ہوتا تھا, تو یہ پانی پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں پانی جو ہے نا وہ آپ نے ڈائیورٹ کر دیا نا. آپ نے پانی اپنا سارا نہروں میں نکال دیا. آپ کا پانی جو ہے وہ دریا میں چلنے کے بجائے, ابھی آپ دیکھیں مثلا آپ دریا چناب کو دیکھیں نا, یہ آپ لاہور کی طرف جاتے ہیں تو موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ کے اوپر آپ دریا چناب کے پل سے گزرتے ہیں تو دریا چناب میں پانی بہت کم ہوتا ہے وہ پانی. لیکن اگر آپ اسی روڈ کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے جو لنک کینالز ہیں ان کے اوپر سے گزرے, وہ آپ کو کبھی خالی نہیں نظر آتی. پانی سارا آپ نے لنک کینالز میں ڈال دیا, لنک کینال سے نکال کے آپ نے پھر آگے اریگیشن کینالز میں ڈال دیا. پانی تو آپ سارا لینڈسکیپ میں اسپریڈ کر دیتے ہیں جو وہاں پہ جا کے پھر واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کریٹ کر رہے. ٹھیک. صحیح. اور دیکھیے جو آپ کی ٹوٹل ان پٹ ہے نا, مطلب میں آپ کو ڈیٹا کی بات کرتا ہوں. ایک ڈیٹا کا سورس ہے سی آر یو. سی آر یو ڈیٹا جو ہے وہ جو ڈیٹا سے ڈیل کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ میں نے کیا ٹرم بولی ہے. وہ 1900 سے لے کے ابھی تک کا اس پہ ہر سال اپ ڈیٹ ڈیٹا کی آتی جاتی ہے, جس میں باقی سارے ڈیٹا کے علاوہ بارش کا ڈیٹا ہے. میرے پاس پورے پاکستان کا وہ ڈیٹا ہے اور اس کو میں انالائز کر رہا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ 1900 سے لے کے تو 1920 تک کے جو 20 سال بنتے ہیں ان کو میں نے کمپیئر کیا 2000 سے لے کے 2020 کے 20 سال تک. تو میں نے دیکھا کہ 1900 ٹو 1920 کم بارشیں ہوئی ہیں اور 2000 سے لے کے تو 2020 تک اوور آل زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. یعنی قدرت نے لینڈسکیپ میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ پانی لایا اور یہ کمپیٹیبل ہے اس کی پانی کی انکریز جو حرارت میں انکریز ہوئی ہے, جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے تقریباً 1 ڈگری کے قریب گلوبل وارمنگ ہوئی ہے پچھلے 100 سال میں, تو وہ اس سے کمپیٹیبل ہے. کیونکہ جب آپ کی ایٹماسفیئر اور سمندر گرم ہو گئے تو زیادہ بادل بنا, زیادہ بارش ہوئی, تو وہ زیادہ بادل اور زیادہ بارش کی وجہ سے ابھی ہمیں زیادہ پانی مل رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کم نہیں بلکہ اس خطے میں پانی زیادہ ہو رہا ہے. تو دریاؤں کے بیچ میں پانی کا نہ ہونا بارشوں کی کمی یا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے 3 دریا تو ویسے بند کر دیے اپنے انڈس کے, وہ پانی سارے کا سارا اب وہ ہندوستان میں چلا جاتا ہے یا ادھر سے ادھر نہیں آتا, ادھر رہ جاتا ہے. باقی آپ نے اپنے جو ہے وہ کہیں ڈیم بنا کے روک دیا پانی کو, کہیں جو ہے وہ نہروں میں نکال کے سائڈ پہ کر دیا, تو دریا کا تو آپ نے بیڈ ہی خالی کر دیا, تو دریا میں پانی کدھر سے آئے گا؟ اچھا یہ بتائیں بھاشا ڈیم کیا بن سکتا ہے؟ دیکھیے جی بننے کو تو کچھ بھی بن سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ایک ماہر آبی امور سے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ نہ بھاشا ڈیم بنانے کے ہمارے پاس پیسے ہیں نہ پانی ہے. دیکھیے پیسے تو ہم قرضہ لے لیتے ہیں, وہ تو ہم بڑے تیز ہیں. قرضہ نہ ملے تو ہم بھیک مانگنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اچھا پھر اور ایکسپرٹیز کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں تو مطلب ہے کہ اپنی جو ہے وہ ایک سیور کی لائن نہیں ڈالنی آتی, یہ تو ہماری ایکسپرٹیز کا عالم ہے. بڑے بڑے ہمارے وہ ہیں مطلب ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں. 2 بارشیں ہوتی ہیں تو ساری کلئی کھل جاتی ہے کہ کتنا انٹرنیشنل لیول ہے. تو وہ ہمیں اپنی انجینئرنگ کیپیبلٹیز پہ بھی کوئی خاص مان نہیں ہونا چاہیے.
نہ ہی ہمارے پاس کوئی فائنینشیل اس طرح کے جو ہیں وہ سسٹمز ہیں، ایکسیپٹ کہ ہم بھیک مانگنے میں نمبر 1 ہیں، قرضے مانگنے میں نمبر 1 ہیں. تو اگر قرضے مانگتے جائیں گے اور باہر کے جو انٹرسٹ گروپس کو بلا کے ان کو ہم پیسے دیتے جائیں گے تو وہ کچھ بھی کھڑا کر دیں گے. انہوں نے تو پیسے لے کے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں مثلا عربستان والوں کے پاس پیسہ ہے تو انہوں نے پیسہ دے کے برج خلیفہ کھڑا کر دیا. آپ کے خیال میں وہ عرب کے جو بدو ہیں انہوں نے برج خلیفہ بنایا؟ وہ بنانے والا تو کوئی اٹلی سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی جاپان سے آیا، کوئی. تو بات یہ ہے کہ آپ پیسہ دیں اور کر لیں. اب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرضے کا پیسہ لے اور کے ان کو پانی دے ہے، دیتے ہیں جن سے. پانی ہے ہمارے پاس ڈیم بھرنے کے لیے. دیکھیں ڈیم بھرنے کے لیے تو پہلی بات تو یہ کہ پانی تو ہمارے پاس بہت ہے، پانی بہت ہے، ڈیم بھر بھی جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح واپٹا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ تربیلا ڈیم نے آج تک کبھی بھی پانی بھر کے اگلے سال کو ریلیز نہیں کیا. یہ آپ نے سمپل ایک آپ کا وہ سسٹم چل رہا ہے. اصل میں ڈیم اتنی چھوٹی چیز ہے آپ کے سسٹم کے مقابلے میں کہ اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے سسٹم میں. یہ صرف ایک سگنیفیکینس آپ کو ہوا بنا کے پیش کی گئی ہے کہ جی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اور اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. یہ آپ کو صرف ڈرایا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 1966 تک کوئی ڈیم نہیں تھا اور یہ اریگیشن سسٹم آپ کا بغیر ڈیم کے چل رہا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ ڈیم کے بغیر اچھا، نیلم بغیر جہلم پہ پروجیکٹ. بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. نیلم جہلم جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے وہ قریب کوئی جی 1000 میگا واٹ بجلی بھی دے رہا ہے غالباً. لیکن اس سے انوائرمنٹ کا، ایکو سسٹم کا کتنا نقصان ہوا ہے، وہاں کی کمیونٹی کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اوور آل کیا یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں لاسٹ کا فرسٹ مطلب میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور مزے کی بات کہ اس طرح کے ابھی پروجیکٹس کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ اپنے ناردرن ریجن میں جائیں نا، وہ ادھر سے وہ کوئی میرے خیال میں وہ جیلم کو والا پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں، وہ بھی اسی بیس پہ کر رہے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں اس پروجیکٹ میں؟ وہ پہاڑ کے بیچ میں بناتے ہیں غار، اس غار میں سے پانی گزار کے نیچے پاور ہاؤس پہ لے کے آتے ہیں، پاور ہاؤس میں اس پانی سے بجلی بنتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کو دریا میں دوسری طرف نکالتے ہیں. یہ کام کشن گنگا پہ انڈیا نے کیا. انہوں نے دریائے نیلم کے اوپر سے پانی ڈائیورٹ کیا، ٹنلز میں ڈالا اور نیچے لا کے دریائے جیلم میں چھوڑ دیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پانی تو نہیں روکا، ہم نے تو پانی کو ادھر سے نکال کے ادھر کر دیا. ہم نے کہا کہ جی ہم بھی نیلم جیلم بنائیں گے. اس کے پیچھے بڑی بڑی سیاستیں ہیں. جنیوا کنونشن جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ہائیڈرو پاور کا پروجیکٹ کرنے لگے ہیں نا، اور یہ 1925 کا جنیوا کنونشن انڈس واٹر ٹریٹی سے پہلے کا. یہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے پہلے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل قانون کوئی نہیں، انٹرنیشنل قانون بہت ہیں انڈس واٹر ٹریٹی سے پہلے کے بھی. اینی وے، تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کشن گنگا شروع کیا تو پاکستان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ کشن گنگا بناتے ہیں تو ہمارا جو ایگزسٹنگ یوز ہے اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشن اس میں خلل آئے گا. جو کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں اس میں خلل آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، اور بنانے میں ہم ان سے پہلے بنا لیتے ہیں. اگر ہمارا پہلے بن گیا تو ہم قانونی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اپنا پروجیکٹ مت چلائیں کیونکہ اس سے ہمارے پروجیکٹ میں خلل اندازی ہوتی ہے. لیکن یہ اتنے زبردست فائنینشیل مینیجر اور ٹیکنیکل مینیجرز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کی کاسٹ کتنی آنی چاہیے کتنی نہیں آنی چاہیے. انہوں نے کہا جی $1 بلین میں یہ پروجیکٹ بن جائے، اور انہوں نے کہا جی شروع کر دو، ہم ان سے پہلے بنائیں گے. اس طرح کی جو ہے نا بیچ میں ایک آئی ووڈ سے کہ میٹرز آف نو کانسیکوینسز پورے ملک کی اکانومی کو ادھر جو ہے نا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ایم تھا وہ اچیو نہیں کر سکے. اس کی بیس پہ اچھا فالٹ لائن کے اوپر انہوں نے ڈیم کھڑا کر دیا. یعنی دس از اے کرائم اگینسٹ ناٹ جسٹ انوائرمنٹ بٹ اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. اور وہ ہیومینٹی جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. انہوں نے فالٹ لائن کے اوپر ڈیم کھڑا کیا ہے نوئنگ فلی ویل دیٹ اٹس اے فالٹ لائن. اور جو اچھا، اس کا ڈیم کا ڈاکٹر صاحب ڈیزائن یہ میں عام لوگوں کو بتا دوں، فالٹ لائن کا مطلب ہے وہ جہاں پر جو زلزلے کی پلیٹیں ہیں، زمین کی پلیٹیں وہ ملتی ہیں جہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی. اور اس فالٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ پہاڑ جو ہے نا، ایک ویلی میں اس طرف پہاڑ ہے ایک اس طرف پہاڑ ہے، وہ پہاڑ موو کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ایک پہاڑ اس میں اوپر چلا جائے گا ایک نیچے چلا جائے گا جب زلزلہ آئے گا. اور مطلب ہے کہ اگر زمین 4 انچ بھی اوپر اور نیچے ہوتی ہے تو بیچ میں جو بھی اس 4 انچ کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح سے ان کا جو ڈیم فالٹ لائن کے اوپر آ رہا ہے، اب انہوں نے ڈیم کو 2 حصوں میں بنایا.
جو حصہ فالٹ لائن سے اس طرف ہے, جس طرف ان کا پاور ہاؤس ہے, اس کو انہوں نے بنایا کانکریٹ سے, اور جو حصہ فالٹ لائن کے اوپر آ رہا ہے اس میں انہوں نے مٹی اور پتھر بھر دیے کہ اگر زلزلہ آتا ہے اور فالٹ لائن ہلتی ہے تو کانکریٹ اور سٹرکچر باقی ان کا اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو وہ فالٹ لائن کے اوپر ان کی مٹی اور ریت کا راکس کا اور مٹی کا سٹرکچر ہے, جو اگر زلزلہ آتا ہے اور فالٹ لائن میں موومنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے مٹی اور ریت ٹوٹ جائے گی, کانکریٹ کا سٹرکچر دوسری طرف قائم رہے گا, اور جہاں سے مٹی اور ریت ٹوٹے گی ادھر سے پانی ریلیز ہو جائے گا لیک کا. تو اس طرح سے ان کا ڈیم اور پاور ہاؤس بچ جائے گا, لیکن جو اوپر پانی سٹور ہوا ہے وہ سیلاب کی صورت میں نکلے گا اور پورے دریا میں تباہی مچاتا ہوا نیچے جائے گا. جب میں نے جا کے یہ سٹرکچر دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا, اگر انہوں نے یہ ایک سیفٹی فیچر ایک طرح کا رکھا ہے کہ پورا ڈیم ٹوٹنے کی وجہ صرف ایک سائڈ سے ڈیم بریچ ہو, لیکن وہ فلڈ ویو جو ہے وہ یہاں سے نکل کے تو پریشر ریلیز ہو جائے, تو اب نیچے جو ڈاؤن اسٹریم کمیونٹی ہے اس میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈیم ٹوٹ بھی سکتا ہے اور ٹوٹنے کے لیے بنا ہے. تو اس کی کوئی ڈرلز ہوتی ہیں کہ جی اس طرح کی وارننگ آئے گی, اتنا آپ کے پاس ٹائم ہوگا, ادھر ادھر رہنے والے لوگ کس کس جگہ کے اوپر موو کر کے جائیں گے, کون کون سی جگہ خالی کریں گے, کون سے گھر راستے میں سے خالی کریں گے, کوئی اس کی مارکنگ ہوگی کہ جی یہ ریڈ زون ہے ڈیم ٹوٹنے کی شکل میں, اس جگہ سے آپ باہر نکل جائیں. کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے کوئی مسئلہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے آن پارٹ آف, مطلب ہے کہ آپ, مطلب ہے کہ یہ سٹیک ہولڈرز ہیں نیچے رہنے والے, انسانی لائفز ہیں, سیولائزیشن ہے, آپ نے اوپر اس کی بریکیج کا ڈیزائن رکھ کے نیچے کمیونٹی کو بتایا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا بھرنے کے لیے ٹائم بم لگایا ہوا ہے. تو اچھا یہ تو ایک آسپیکٹ ہے. ڈاکٹر میں ادھر اسی جیلم جیلم کے ساتھ کوئی ایک, ہاں جی جی جیلم کہیے. جیلم کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اوپر یہ ایک انتہائی جاہلانہ لڑائی جو ہندوستان پاکستان کے جہلوں کے درمیان جاری ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کمیونٹی کا انڈینجر کر دیا. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی $1 بلین میں بن جائے گا, بنا $6 بلین میں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تقریباً ایک 970 کے میگا واٹ کا یہ جو ہے نا یہ پروجیکٹ ہے. ایکچوئل 970 کا نہیں ہے, انسٹالڈ 970 ہے, لیکن دریا میں سارا سال پانی اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ 970 پہ چل سکے. اس کی جو آپریٹنگ کیپیسٹی ہے ایوریج وہ اس کا 70% یعنی تقریباً 700 میگا واٹ, اور وابڈا کے لائن لاسز جو ہیں وہ 25% ہیں اسٹیبلش, جو ورلڈ بینک کی رپورٹس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. تو جو کنزیومر اینڈ کے اوپر بجلی آپ کی جا رہی ہے وہ تقریباً 440 میگا واٹ جا رہی ہے. تو یعنی کاغذوں میں بتانا, اس کو بوسٹ کرتے ہوئے بتانا کہ جناب یہ 1000 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, لیکن ایکچولی 440 کا ہے. اور اچھا. اس 440 اب آپ ایک اور چیز دیکھیے, دیکھیے میں تھوڑا سا مجھے ایک اور اس کا یہ اسپیکٹ دیکھنے دیں. آپ نے کنزیومر کو آپ 440 واٹ دے رہے ہیں, وہ 440 واٹ بتانے کے لیے آپ نے $6 بلین خرچ کیے, اور اس میں ابھی وہ قرضے کا جو سود ہے وہ شامل نہیں ہے, یہ آپ کی ایکچوئل کاسٹ ہے. قرضے کا سود دیتے دیتے یہ 20,000 پہ پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی اگر میں صرف اس کو کمپیئر کروں نا کہ آپ نے 440 میگا واٹ کے پیچھے جو ہے وہ آپ نے $6 بلین خرچ کیے ہیں, تو آپ کا ایک واٹ جو ہے پاکستانی روپوں میں 3,000 روپے کا ہے. یعنی آپ نے ایک 100 واٹ کا بلب جلانے کے لیے 3 لاکھ روپیہ میری جیب سے نکالا ہے. مجھے بتائیں یار 3 لاکھ میں تو آج کل گھروں کے اوپر سولر سسٹم لگ جاتا ہے, جس کے بیچ میں آپ فریج اور پنکھے اور ہر چیز چلاتے ہیں, اور یہ ایک 100 واٹ کا بلب جلا رہی ہے. امیزنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی ہے زلزلے کی. پاکستان کا جو شمالی علاقہ ہے وہ سارے کا سارا فالٹ لائن پر ہے. میں کچھ سائنٹیفک رپورٹس پڑھ رہا تھا جو یہ بتاتی ہیں کہ جو بڑے ڈیمز ہوتے ہیں وہ زلزلہ اگنائٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی زلزلہ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. ایک تو یہ بتائیے ٹیکنیکلی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا ایسی صورت میں پاکستان کو اپنے ایسے علاقوں میں جو دیامر بھاشا علاقہ ہے وہ ڈیم بھی فالٹ لائن پر ہے, اسی طرح تربیلا بھی فالٹ لائن سے بہت دور نہیں ہے, منگلا بھی, تو کیا یہ کیا پاکستان کسی بڑے ڈیزاسٹر کے لیے تیار بھی ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں, یہ ہندوستان اور چین کا بھی مسئلہ ہے. یہ 2014 میں ایک پیپر, مجھے آتھر کا نام بھول رہا ہے, یہ ایک جرنل ہے میرے خیال میں سائنٹیفک امریکن کا سے ریلیٹڈ کوئی جرنل ہے, اس میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل تھا پبلش ہوا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہمالیہ اور قراقرم میں جو ڈیم بنائے ہیں, جن میں پاکستان کے تو 2 ہی ہیں بڑے ڈیم, باقی بے شمار جو ہیں ہندوستان اور چین نے بنائے ہوئے ہیں,
जिनका में मिसालें दी जाती हैं, उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी डैम मैग्नीट्यूड 8 का अर्थक्वेक बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी का भी डिज़ाइन जो है सेफ नहीं है मैग्नीट्यूड 8 के अगेंस्ट। ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरा ये कि जो मैग्नीट्यूड 8 के ज़लज़ले हैं वो इस इलाके में कितने अरसे के बाद आते हैं, तो जो जियोलॉजिकल एविडेंस है उसमें तकरीबन हर 200 साल में एक मैग्नीट्यूड 8 का अर्थक्वेक आता है। अब ये जो डैम इरा की हम बात करते हैं जिसमें ये बड़े डैम बने हैं, ये तो पिछले 100 साल से भी कम है। ठीक है, 1950 के बाद ये मतलब है कि इस खित्ते में जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना ने डैम बनाने शुरू किया, उससे पहले नहीं थे। तो अभी वो 200 साल वाला नहीं हुआ, लेकिन जो 200 साल की फ्रीक्वेंसी है उसमें भी ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है, मतलब वो कोई सेट क्लॉक नहीं है, जियोलॉजिकल चीज़ों को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सेट क्लॉक नहीं है कि यार 200 साल बाद आएगा, हो सकता है कि 500 साल तक ना आए, और 500 साल के बाद फिर जो आए वो मैग्नीट्यूड 8 नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड 9 हो। ठीक है, और हो सकता है कि 50 साल में 2 दफ़ा जो मैग्नीट्यूड 8 आ जाए। लेकिन जनरली अगर बीच में गैप ज़्यादा बढ़ गया है तो जो नेक्स्ट बिग इवेंट है वो बहुत डिज़ास्ट्रस होगा। और अभी तकरीबन पिछले 500 साल से इधर उस तरह का डिज़ास्ट्रस इवेंट नहीं हुआ, तो अभी जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, छोटा सा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी तक जो बने हैं वो उनमें से कोई भी सेफ नहीं है। ये तो पहली बात हो गई कि यस वी आर डूइंग ए वेरी डेंजरस थिंग इन ए वेरी डेंजरस एरिया। दूसरी चीज़ कि क्या डैम जो है वो फ्लड्स को ट्रिगर कर सकते हैं? जी यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, जो डैम में दो चीज़ें हैं, जो जो ज़मीन की जो क्रस्ट है ना उसके ऊपर लोडिंग को चेंज कर रही है। एक जो डैम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो बहुत बड़ा और बहुत हैवी होता है नॉर्मली, और हमारे इलाकों में कंक्रीट का वो बनाते हैं, कंक्रीट का बनाएं या मिट्टी का बनाएं जैसे तरबेला का है, वो एक बहुत बड़ा आपने लोड, कंसंट्रेटेड लोड आपने ज़मीन की उसके ऊपर जो है ना सतह के ऊपर रख दिया है। ये जो ज़मीन की सतह है ना, ये एक प्लेट है, हार्डन प्लेट है जिसके नीचे लावा है, लिक्विड है, और ये उसके ऊपर पड़ी हुई है। यानी आप यूँ कह लें जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है ना, मलाई पे अगर आप मक्खी बैठ जाए तो वो दूध पे नहीं डूबती। अगर आप उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें, मतलब छोटा सा पत्थर रख दें, तो मलाई तोड़ के अंदर चला जाता है। और अगर आपने एक छोटा पत्थर रखा है जो इतना नहीं है कि मलाई तोड़ के अंदर चले, लेकिन आपने ऊपर रख दिया है, आप दूध को थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो उधर से वो पत्थर टूटेगा और मलाई के बीच में चला जाएगा। ये मैं आप मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो अर्थ की जो क्रस्ट है वो भी इसी तरह से है। जब आप उसके ऊपर एक इतना बड़ा ब्लॉक कंक्रीट का या किसी मटेरियल का रख देते हैं तो उसकी वही कि वो मलाई के ऊपर वो पड़ा हुआ है, अब मलाई थोड़ी सी भी हिलेगी तो वो टूट के बीच में जा सकता है। और टूट के बीच में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो टूट के बीच में चला जाएगा, उसका मतलब है कि उधर से प्लेटें टूटेंगी और अर्थक्वेक जो है वो एग्जेजरेट होगा। दूसरा जो बड़ा लोड डैम सरफेस के ऊपर डालता है वो पानी का लोड है। आप पीछे मतलब है कि आपका 4, 5, 6, 7 क्यूबिक किलोमीटर पानी है जो कि बिलियंस ऑफ टन्स बल्कि ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर बन जाता है। वो आपने लैंडस्केप में जहाँ पे नहीं था वहाँ पे रख दिया। अब वो जो अर्थ की क्रस्ट है ना, वो तो अपने हिसाब से जो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इवॉल्व हुई है, और फॉर दैट मैटर हिमालय के केस में ओवर लाइक 40 मिलियन ईयर्स में वो सरफेस और उसका जो बैलेंस है वो इवॉल्व हुआ है। और वो बैलेंस भी टोटली इवॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ज़लज़ले आ रहे हैं। तो उस बनते हुए बैलेंस के बीच में आप इतनी ज़्यादा लोडिंग कर दें और फिर आप एक्सपेक्ट करें और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कैसे कुछ नहीं होगा? हमारा तो नॉलेज, हम तो अभी ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कल अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, और हम कहते हैं कि हमारा डैम सेफ है अर्थक्वेक के बारे में। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, आखिर में बताएं वो बहुत डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूँगा, हम सुनते हैं कि मुस्तकबिल में पानी पर जंगें होंगी। पाकिस्तान जी के बारे में कहा जाता है जी कि मुस्तकबिल में मीठा पानी वो हमारे लिए बड़ा मसला होगा, और ज़ेर ज़मीन पानी भी, जिस तरह कि आपने बताया शुरू में कि उसके बड़ा हिस्सा वो हम आलूदा पहले ही कर चुके हैं। अगर ज़ेर ज़मीन पानी भी हमारा कम होता जा रहा है, जो कि हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं मुसलसल, जबकि डैम्स की सूरत में और दीगर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की सूरत में हमने पानी को रोका भी है, इस तरह से वो जो पहले पानी जमा होता था ज़ेर ज़मीन वो अब नहीं है। पानी पर जंगें होंगी तो इसका मतलब है कि हम कितने तैयार हैं अपनी वाटर मैनेजमेंट के एतबार से, या पानी को बरतने के एतबार से, या अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती है, जंगी सूरत हाल पेश आती है, तो उसके लिए हम तैयार हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि
پانی پہ جنگیں ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. یہ تو جس خطے میں پانی ہے اس خطے کے رہنے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ پانی جو ہے اس سے جنگ کرتے ہیں یا اس سے کوئی کچھ اور چیز کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ پانی پہ جنگیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے. 1960 سے بلکہ 1950 سے ہندوستان اور پاکستان میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ پانی پہ ہی ہوئی. ٹھیک ہے، انڈس واٹر ٹریٹی اور وہ ڈومینین ریکارڈ اور وہ جتنے کانفلکٹ ہیں وہ سارے پانی سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور پانی پہ جنگیں ہوئی ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانی کے مسائل جنگوں سے حل ہو. اور جس جگہ پہ لوگوں نے جنگوں سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے ادھر مسائل پانی کیا کوئی بھی مسئلہ آج تک جنگ سے حل نہیں ہوا. آخر میں مسئلہ ٹیبل پہ ہی حل ہوتا ہے، نیگوسیشن سے حل ہوتا ہے. پانی جو ہے نا بڑا ایک دلچسپ ہے. پانی جتنی کوپریشن ریجنل کوپریشن پروڈیوس کر سکتا ہے اتنا کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یعنی میں پانی کو کہتا ہوں پانی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ آف پیس ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر یہ آپ اس کو انسٹرومنٹ آف وار سمجھتے ہیں تو یہ اٹ از ایز بگ این انسٹرومنٹ آف پیس، اور میرے خیال میں زیادہ بڑا یہ انسٹرومنٹ آف پیس ہے دین وار. آپ دیکھیں کہ چائنا اتنا بڑا کیوں ہے. یعنی جتنی پرانی سویلائزیشنز تھی نا ادھر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. یہ میسوپوٹیمیا میں کتنے سارے ملک ہیں، یورپ میں کتنے سارے ملک ہیں، سینٹرل امریکہ میں کتنے سارے ملک ہیں. یہ چین بھی اسی طرح کی پرانی سویلائزیشن ہے. چین میں اتنے سارے ملک کیوں نہیں ہیں اس خطے میں؟ کیونکہ چین کو پانی نے یونائٹ کر کیا. انہوں نے یانگزی ریور کو اور یلو ریور کو گرینڈ کینال کے ساتھ کنیکٹ کیا آج سے 2500 سال پہلے، اور اوپر اور نیچے کی سویلائزیشن واٹر کوآپریشن کی وجہ سے اور واٹر کامرس کی وجہ سے یونائٹڈ رہی. کیونکہ پانی نے جب ان کو یونائٹ کیا تو اس میں پانی چلتے ہوئے پانی میں جو ان کی ٹریڈ اور کامرس اور جو ایگریکلچر پروڈکشن ہو رہی تھی وہ سب کے بیچ میں شیئر ہونی شروع ہوئی اور سب کے انٹرسٹ کامن ہو گئے کہ دریاؤں کو چلتا رکھیں اور کمبائنڈ مینجمنٹ کریں، اور ود کمبائنڈ مینجمنٹ دے ریمین کمبائنڈ. اسی طرح سے ورلڈ وار کے بعد جو رائن اور ڈینیوب نے یورپ میں کردار ادا کیا ہے نیشنز کو یونائٹ کرنے کا، میرا نہیں خیال کہ یورپین یونین جیسے تصورات جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو سکتا اگر رائن ڈینیوب نیویگیشن کوریڈور یورپ میں نہ ہوتا، جو ایک بہت بڑی مثال ہے. دنیا کے پتہ نہیں کتنے سارے ملک ہیں جن کے بیچ میں سے یہ دو دریا گزرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوآپریشن ہے. اسی طرح سے جو انڈس ہے، انڈس بھی ایک سورس آف کوآپریشن بن سکتا ہے. انڈس ایک سورس آف انسٹرومنٹ آف پیس بن سکتا ہے. اسی میں اگر آپ ماڈرن اریگیشن مینجمنٹ کو لے کے آئیں، اس کے بیچ میں آپ وہ اکنامک انجنز انووک کریں جس کا اس میں پوٹینشیل ہے. یعنی ہم اکنامک انجن ہمارے حساب سے سوائے ایگریکلچر اور ہائیڈرو پاور کے علاوہ کوئی ہمیں اکنامک انجن نظر ہی نہیں آتا. رائن اور ڈینیوب کا اکنامک انجن کیا ہے؟ نہ ادھر ڈیم ہے نہ اس طرح کی جو ہے اریگیشن کینالز ہیں. تو وہ جو آپ کے ہمارے اکنامک انجنز ہیں، ہم بھی ادھر نیویگیشن کا اریگیشن اپنا اکنامک انجن، ایکو ٹورزم کا اکنامک انجن اور اس طرح کے بہت سے انٹرنسک ویلیو کے اکنامک انجنز ہم اس میں خطے میں انووک کر کے تو اس دریائے کو، اس خطے کو اور انٹرنیشنل ریورز کو انسٹرومنٹ آف انٹرنیشنل پیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی جہالت کی وجہ سے جس طرح نیلم جیلوں نے کہ پہلے وہ بنائیں گے کہ پہلے ہم بنائیں گے، اپنا بھی انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، اپنے بھی لوگوں کو انڈیجر کر دیا. اور تو یہ جو اس قسم کی جو ہے نا جہالت، اس سے ہمیں نکل کے اب تھوڑا سا ہٹ کے سوچنا ہے کہ بھئی ہمارا جو ریور سسٹم ہے وہ انٹرنیشنلی ہم اس کو کس طرح سے ایک انسٹرومنٹ آف پیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ود آور نیبرز. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنے سارے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سارے ہائیڈرولوجسٹ بھی ہوں گے. اب آپ کی بات بالکل مختلف ہے. جو دوسرے لوگ وہ بھی تو ہوں گے نا جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی ڈیم بنا لیں اور کنکریٹ سٹرکچرز کھڑے کر لیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ غلط مشورے دے رہے ہیں قوم کو؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ کو پے کون کرا ہے، آپ کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ اس سورس سے آ رہی ہے جس سورس کے اوپر وہ سیاستدان ڈیپینڈ کر رہا ہے، جس کی سیاست چمکتی ہے ایک ڈیم کھڑا کرنے سے، تو پھر مطلب ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بات تو اسی کی کرنی ہے نا جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر آخر میں بتا دیں، آخر میں آپ ایک بات
अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम इसको इस वक्त सुन रही है आपको, आप क्या कहना चाहेंगे उनको वाटर मैनेजमेंट के सिलसिले में या पानी को बरतने के एतबार से, आखिर में बताइए। देखिए जी, पहली बात तो ये कि मैं पूरी कौम को ये अश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि पानी ख़त्म होने नहीं जा रहा। ये जो कहा जा रहा है ना कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, ये इस तरह की, ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरा, जो लोगों को कहा जाता है कि पानी की कमी है, पाकिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत है हमारे पास। तीसरी चीज़, जो हमें क्लाइमेट चेंज वगैरह से डराया जाता है, तो क्लाइमेट चेंज से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। गो के दुनिया के बहुत से खितों में क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अगर क्लाइमेट चेंज को समझें और इंटेलिजेंटली मूव करें तो क्लाइमेट चेंज जितनी पाकिस्तान में इकॉनमी को बेहतर कर सकता है और कोई चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से दो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है और हमारे पास पानी ज़्यादा आने लगा है। अगर हम इन दो चीज़ों को से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा टेम्परेचर का भला क्या मतलब है? ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा पानी का मतलब मेरे ख्याल में सब लोग समझते हैं। अगर हम अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि ज़्यादा टेम्परेचर यानी ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा पानी से फ़ायदा उठाएं, तो हम अपनी इकॉनमी को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से परेशान ना हो, और जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, चंद एक इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो, उसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चंद बहुत ज़्यादा अमीर लोग मज़ीद अमीर हो जाएंगे डैम बनने के बाद, बाकी कौम कर्जे देती रहेगी, इंटरेस्ट पे करती रहेगी और कर्ज़ों की किस्तों में डूबी रहेगी। तो इसलिए अपनी आंखें खोलें और समझने की कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप देख रहे थे खुसूसी गुफ्तगू हसन अब्बास के साथ। हसन अब्बास मिशिगन यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री के हामिल हैं आबी उमूर यानी हाइड्रोलॉजी में। इसके अलावा वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कई आबी मंसूबों के साथ वाबस्ता रहे हैं, उनसे हमने दरियाफ्त किया। और ख़ासतौर पर वो चूँकि इंडस रिवर सिस्टम या इंडस जो दरियाए सिंध की हाइड्रोलॉजी है उसके माहिर समझे जाते हैं, तो इसलिए हमने उनसे दरियाफ्त किया कि ये पूरा नैरेटिव डैम्स के हवाले से वो क्या है। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस बारे में आपके सवालात हों तो वो ज़रूर हमारे YouTube चैनल पर उन्हें लिख छोड़िए ताकि हम उन पर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अपना ख्याल रखिएगा। आतिफ तौकीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।